نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت سے مالا مال فرمایا اور آپ کے آل و اصحاب کی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی اس عظیم دولت و نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے دلوں کے اطمینان و سکون کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے دستہائے مبارکہ پر ان کی زبانہائے مبارکہ سے بے پناہ معجزوں کو ظاہر فرمایا۔ وہ معجزے جب ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہمیں یقین پر یقین حاصل ہو جاتا ہے، یقین کی اعلیٰ منزلوں پر ہم پہنچ جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے صحیح معنوں میں مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اولیاء علماء فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ایک طرف تو آپ کا رخ زیبا جو زمانے بھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل نظر آتا ہے کہ یہ حسن و جمال کا حال یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت عرض گزار ہوتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہ کسی ماں نے آج تک جنا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے صاف و ستھرا نکھرا ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ خواہش فرمایا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسن یوسف سے متعلق روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا یہ حال ہے کہ جب وہ اپنے چہرے مبارکہ کے پردے کو ہٹا دیتے تو لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں یا پھل کو کاٹ رہے ہیں اندازہ ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ بے خودی میں اس قدر محو ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حال ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حال ایسا ہے کہ کل صحابہ ایسے آپ پر فدا ہیں، کوئی سر کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو کوئی جگر کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ گویا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال پر
اس قدر صحابہ فدا تھے کہ جس کی نظیر کہیں ملتی ہی نہیں ہے. آپ کے ایسے مطیع و وفادار تھے کہ جس کی نظیر کہیں ملتی ہی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک معجزہ عطا فرمایا تھا. معجزات دیگر بھی عطا ہوئے مگر ایک معجزہ خاص ان کے لیے حسن خوبصورتی کا تھا. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص معجزہ مردوں کو زندہ کرنے والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص معجزہ ید بیضا جسے کہا جاتا ہے. آپ اپنے بغل کے اندر ہاتھ کر کے باہر نکالتے تو سفیدی چمکنے لگ جایا کرتی تھی, تو اسے ید بیضا کہا جاتا ہے. یعنی جو یہاں پر مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ انبیاء کرام کو جو معجزے عطا فرمائے, کسی کسی کو خاص خاص چند معجزے عطا ہوئے. یا رسول اللہ, آپ کی ذات ایسی ہے کہ تمام انبیاء کرام کو جو تمام خوبیاں عطا فرمائی گئی تھی وہ تنہا آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اسی لیے کہتے آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. وہ ساری خوبیاں جو تمام انبیاء حاصل کرتے تھے, رکھتے تھے, ان تمام خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. حسن و جمال ہے, شجاعت و قوت ہے, اور بھی تمام تر معجزات کا جامع اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. اسی لیے سراپا معجزہ کہا جاتا ہے. معجزات تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ان میں سے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قیامت تک کے لیے ایک ایسی روشن کتاب, روشن دلیل کہ جس پر چلنے والا, جس کے راستے پر چلنے والا, جس کی تعلیم پر عمل کرنے والا کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے. ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا جاتا ہے. اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید ہے, اور ایسی کتاب کے جس کی ایک آیت کی بھی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتا ہے. ایسا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. پھر اور بہت سارے معجزات عطا ہوئے. ان معجزات میں ایک معجزہ معجزہ معراج جسے کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف سے لے کر کے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک کی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی. پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر, پھر جنت و دوزخ کی سیر, پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا, پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی سیر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں اس قدر آپ کو موقع ملا کہ آپ نے رب کے جلووں کا بلا حجاب مشاہدہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا, اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. قرآن مجید میں معراج کا جو واقعہ وغیرہ ہے اس کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے. دراصل اسے معراج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے 3 حصے ہیں جو سب کا مجموعہ عرف عام میں شب معراج اور معراج معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک وہ حصہ ہے جو کعبۃ اللہ شریف سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ہے. پھر ایک وہ حصہ ہے جو وہاں سے لے کر کے آسمانوں تک کا ہے. پھر ایک وہ حصہ ہے کہ لامکانوں کا سفر جہاں خدا کے قرب خاص میں رب کے خاص جلووں کا مشاہدہ, رب کا دیدار جہاں عطا فرمایا گیا. ہم کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طریقے سے فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے راتوں رات سیر کرائی. وہ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے اطراف میں ہم نے برکتوں کو پنہا رکھا ہے. اور پھر فرمایا تاکہ ہم انہیں اپنی آیتوں کو, نشانیوں کو دکھائیں, اور بے شک رب سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ نے جب قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے, آیت مبارکہ ہے مگر اس قدر جامع ترین معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے,
اور کیوں نہ سمیٹے ہو؟ یہ عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہر لفظ پر ایسا معانی کا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کے ہماری ذہن اور ہماری نظر، فکر و فراست پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کے کلام کو ہم تک پہنچانے، وہ سمجھانے کے لیے اپنے نبی خاص سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ وہ بتاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ان سے جن صحابہ نے سنا، اہل بیت نے سنا، انہوں نے جس کے معانی و مفاہیم بتائے تو ہمیں قدرے اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کا موقع ملا، ورنہ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے کلام کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر اس کے بتائے سے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان فرمایا، یہاں پر بیان فرمائے۔ دیکھیں کہ معجزہ ہوتا کس لیے ہے، معجزہ کہتے کسے ہیں؟ عقل سے سوال کرنے والے یا عقل سے اس کی روشنی لے کر کے زندگی گزارنے والے ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ عقل جسے سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، عقل جس کے ہونے کو جاننے سے، ممکن ہونے کو ماننے سے عاجز نظر آتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خرق عادت ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہزاروں کلومیٹر کا سفر راتوں رات چند لمحوں میں طے ہو جانا اور پھر واپس اسی جگہ پر پہنچ جانا، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ آسانی سے اس کا ذہن تسلیم کرنے والا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ حد تو یہ ہے کہ جس بستر پر سرکار آرام فرماتے جب آپ معراج سے لوٹے تو بستر اسی طریقے سے گرم تھا جب آپ بستر سے اٹھنے کے وقت پر گرم تھا، اور اسی طریقے سے آپ کے باہر نکلتے وقت پر آپ کے عمامہ مبارکہ کا جو شملہ تھا، وہ جسے شملہ کہا جاتا ہے، وہ ایک درخت کی شاخ سے لگ گیا کہ جس کی وجہ سے شاخ میں حرکت ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار واپس آ گئے تو بستر بھی گرم تھا اور وہ شاخ کی حرکت بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ چند لمحوں میں وہ سفر ہونا ہے، اور مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے اور کعبۃ اللہ شریف اور مسجد اقصی کے درمیان کا جو سفر کا جو وقت تھا، کتنے دنوں میں وہ سفر طے ہوتا تھا؟ 40 دن مسلسل سفر کرنے سے وہ سفر طے ہوا کرتا تھا۔ اتنی دوری کو بڑی آسانی سے چند لمحوں میں طے کر لینا یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ہاں، انبیاء وہی ہیں کہ جن سے ایسے معجزے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے بہت ساری چیزیں۔ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں اللہ نے ہمارے انسانوں کی آسانی کے لیے انسانی جو عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت سوچنے سمجھنے کی اور ہواؤں کی طاقت کو سمجھنے کی، بلندیوں کو ناپنے کی، فکری بلندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل انسانی کو عطا فرمایا، اسی فکری بلندی کی حیرت انگیز کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ آج ہواؤں میں پلین اڑتے نظر آ رہے ہیں، مہینوں کا سفر دنوں میں گھنٹوں میں طے ہوتا نظر آ رہا ہے، بڑی آسانی سے سفر ہو رہا ہے۔ زمین کے اس کونے سے اس کونے تک سفر کرنا تو بہت آسان ہو گیا، آج سفر اس سیارے سے دوسرے سیارے تک کا سفر ممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ عام عقل تو اسے سمجھنے سے قاصر ہے، مگر جو فکر و بلندی کے مقام پر جس عقل کو اللہ نے پہنچایا ہے، کچھ ایسے خردمند اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جن کی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے کہ ہواؤں کو مسخر کر لیا جاتا ہے، وقت کی رفتار کو ناپ لیا جاتا ہے اور وہ سفر کرنا ان کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ عقل کے پیچھے دوڑنے والے انسانی کارناموں کو دیکھ کر کے حیران نہیں ہو رہے ہیں، مگر انسان کو بنانے والے خالق رب ذوالجلال جب اپنے حبیب کے لیے خاص معجزہ ظاہر فرما دے تو اس میں کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر انکار کی جو صفت انسان کے اندر، ہٹ دھرمی کی جو صفت انسان کے اندر آ گئی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی باتوں کو نہ ماننے والا جو طریقہ انسان کا بن گیا ہے، وہی ہلاکت والا طریقہ ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ طریقہ رہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا، اللہ نے یہی یہاں پر بیان فرمایا
سبحان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کے بیان کو شروع فرمایا، یعنی پاک ہے وہ ذات۔ پاکی کیوں بیان کی گئی؟ بتایا گیا کہ لوگوں تم اسباب و وسائل کے محتاج اور عاجز بنائے گئے ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جو کسی وسیلے کی وہ عاجز نہیں ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک ہے ہر عجز سے، ہر عجز سے وہ پاکیزہ ہے، ہر سبب کے سبب و اختیار کرنے سے، اس سے وسیلہ لینے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عاجز نہیں ہے، عجز سے پاک ذات ہے، وہ اسباب و وسائل کی محتاج نہیں ہے، اسباب و وسائل سے پاک صاف ہے، یعنی اللہ نے سب پیدا فرمایا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے معاملہ فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی کا عاجز نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس قسم کے ہر عارضے سے وہ پاک ہے۔ اور پھر پاک ذات نے کیا کیا؟ اسرا بعبدہ، یہاں پر فرمایا راتوں رات سیر کرانا۔ اب یہاں پر اسرا کے بجائے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے، یعنی لے جانے کے معاملے میں، لے جانے کے معنی میں لانے والے دوسرے کلمات بھی استعمال کیے جا سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی سیر سے یہ لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی آدمی سفر کرتا ہے جب بھی تھکن ہوتی ہے، کسی کے ساتھ لے جایا جاتا ہے زبردستی جب بھی تھکن ہوتی ہے، مگر سیر کسے کہتے ہیں؟ آدمی بغیر تھکن کے آہستہ آہستہ خرامہ جو چلتا پھرتا ہے، جو چہل قدمی وغیرہ ہوتی ہے، جو ٹہلتا ہوا اطمینان و سکون کے ساتھ بغیر تکلیف کے، بغیر تھکن کے جانے کو سیر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں کی جو سیر کرائی گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سیر کرائی گئی، اور مکان سے لا مکان تک کی جو سیر کرائی گئی، اس میں انہیں کوئی مشقت کی ضرورت نہیں آئی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، انہیں کوئی تھکن نہیں ہوئی، یہ تو بغیر تھکن کے، بغیر پریشانی کے، لطف و کرم کے ساتھ، بڑے سہولت کے ساتھ، اطمینان بخش ان کا یہ سفر پورا ہوا۔ یہ کسی تکلیف و پریشانی سے سفر نہیں ہوا، بلکہ رحمت والا یہ سفر پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عبدہ کا بھی ذکر فرمایا کہ اپنے بندے خاص کو، یہاں پر یہ ہے کہ روحانی طور پر ہے یا جسمانی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد کے ساتھ یہاں ذکر فرما کر کے اس شبہ کو بھی دور فرما دیا اور بتا دیا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرائی گئی ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں کرائی گئی ہے، اکٹھے کرائی گئی ہے، روح کو جسم سے نکال کر کے کرائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روح و جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو سفر کی جو معاملات ہیں، جو اس کی تفصیل ہمیں قرآن کے اس آیت مبارکہ کے تفصیل میں جب احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ان احادیث مبارکہ میں ہمیں واقعات کی تفصیل ملتی ہے، بہت ساری تفصیلات اس کی ملتی ہیں کہ کس طریقے سے واقعی کو معراج کے مکمل کیا گیا، براق کو حاضر کیا گیا، براق پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوار کیا جانے لگا، براق شوخی میں آ گئی اور وہ اکڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جبرائیل امین تشریف فرما ہے، انہوں نے براق کو ایک ٹھوکر لگائی اور کہا، اے براق، یہ ادب کا مقام ہے، جانتی نہیں کہ کون تجھ پر سوار ہو رہا ہے؟ یہ سرور انبیاء تجھ پر سوار ہو رہے ہیں۔ جب براق پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور آپ کا سفر شروع ہوا، وہ سفر کیسے گزر رہا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جو سفر شروع ہوا تھا، وہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا، درمیانی راستے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں کو دکھایا۔ راستے میں ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سا مقام ہے؟ یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں، اور یہاں پر پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہاں پر وہ لوگ یہاں پر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے
فرعون کا ظلم جن پر ہوا، اس کے ظلم کے شکار جو ہوئے، وہ ماں اور بیٹا یہاں پر دفن ہے، ان کے قبروں سے یہ خوشبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما رہا ہے۔ ماجرا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی ایک نیک خاتون تھی، اس کے ذمہ داری تھی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنا، بال سنوارنا، اس کو سنوارنا، سنگارنا۔ ایک وقت اس کا یہ ہے کہ اتفاق سے ان کی زبان سے وہ بسم اللہ نکل گیا، معاملہ کیا ہے، ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر کے زمین پر گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے بسم اللہ کہہ دیا، تو بسم اللہ، اللہ کا نام لے لیا۔ تو اس بیٹی نے پوچھا، یہ تم نے کس کا نام لے لیا؟ چونکہ وہ سارے لوگ فرعون کو خدا ماننے پر مجبور بنائے گئے تھے، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا اسے وہ مار دیا کرتا تھا۔ ماجرا کیا ہوا؟ ماجرا یہ ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی خاتون سے پوچھا گیا تو انہوں نے بے خوف جواب دے دیا، میں نے اس رب کا نام لیا ہے جو تیرا میرا ساری کائنات کا خالق ہے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی بیٹی نے کہا کہ کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی ہو؟ انہوں نے بے خوف کہا، میں اسے خدا نہیں مانتی ہوں، اس لیے کہ خدا نے اس کو بھی پیدا فرمایا، تجھ کو بھی پیدا فرمایا، مجھ کو بھی پیدا فرمایا۔ جو اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس بات کو فرعون کی بیٹی نے سنا تو فوراً اپنے باپ سے جا کر کے شکایت کر دیتی ہے۔ باپ تمام تر اپنے لشکریوں کو لے کر کے غصے میں آتا ہے، کہتا ہے، سوال کرتا ہے، جواب وہی ملتا ہے، ایمان والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، جان دینا تو ان کے لیے سب سے آسان سودا ہے۔ دنیا میں زندہ رہ جانے سے ایمان والے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دینا سب سے آسان سودا ہے۔ ایمان والا جانتا ہے کہ جان ایک نہ ایک دن تو جانی ہی ہے، جب اللہ کے نام پر چلی جائے تو سستے میں چھوٹ جائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ مل جائے گا۔ ایمان والا تو جان دینا بہت سستا آسان سودا جانتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ وہ اس سودے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس پر جب جبر کیا جانے لگا کہ فرعون کو خدا مانے، وہ انکار کرنے لگتی ہیں، تو ان کی گود میں بچہ تھا، اس بچے کو اٹھا کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ آگ میں جل کر کے ہلاک ہو جاتا ہے، قریب تھا کہ اس ماں کی زبان سے کچھ بے بسی میں بچے کی تڑپ میں کچھ الفاظ نکل جاتے، مگر اس بچے نے فوراً چیخ کر کے کہا، اے ماں پریشان نہ ہونا، جس پر تو ڈٹی ہوئی ہے اسی پر قائم رہنا، بس ایک لمحے کا معاملہ ہے، پھر تو رحمت خدا ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے والی ہے۔ چلتے ہوئے تندور سے بچے کی آواز سمجھ میں آ گئی، بات ان کی عقل و ہوش میں آ گئی، تو وہ بھی اسی پر قائم رہی اور وہ بھی شہادت پا گئیں، اسی حال میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جبر و ستم کا نشانہ بن کر کے چلی گئی، شہید ہو گئی۔ تو جس جگہ پر انہیں دفنایا گیا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو بسا دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس جگہ پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں آپ نے کچھ رکعتیں نماز کی ادا فرمائی، پھر اس جگہ سے آگے مقام پر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس سے متعلق اللہ کے کلام میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو پوشیدہ فرما دیا ہے۔ آخر یہ برکتیں کیا ہیں؟ آخر یہ برکتیں کیسی ہیں؟ روایت میں آتا ہے، تفسیر قرآن میں ملتا ہے کہ امام بغوی فرماتے ہیں بالانہار والاشجار والثمار، وقال مجاہد سماہ مبارکا لانہ مقر الانبیاء۔ پھر فرماتے اسی طریقے سے امام قرطبی فرماتے ہیں، امام خازن، علامہ انوسی وغیرہ، امام راضی وغیرہ نے امام قرطبی سے روایت فرماتے کیا ہیں؟ لمن دفن حولہ من الانبیاء والصالحین، فرمایا گیا درخت بھی ہیں، شجر بھی ہیں، پھول پودے اور پھل بھی ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے اطراف میں
انبیاء کرام کا ٹھکانہ بنایا. انبیاء کرام وہاں رکا کرتے تھے, انبیاء کرام کی وہ آخری آمدگاہ بنائی گئی. اور پھر امام قرطبی فرماتے ہیں لمن دفن حوله من الانبیاء والصالحین, برکت والا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے میں انبیاء کرام کے دفن ہونے کی وجہ سے اس حصے کو برکت والا قرار فرمایا ہے. پتہ کیا چلتا ہے, اللہ کے محبوب بندے جس حصے میں رہ جائیں, آرام فرما جائیں, چاہے وہ دنیاوی حیات میں ہو یا دنیا سے پردہ کر چکے ہوں, ہر حال میں وہ حصہ رحمتوں برکتوں والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے برکت والا فرمایا. قرآن میں انبیاء کے آماجگاہ سرکار انبیاء کرام علیہم السلام کے آخری ٹھکانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا قرار دیا. انبیاء کرام کی قبورہائے مبارکہ وہاں ہیں تو انہیں برکت والا اللہ نے قرار دیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ نے صاف طور سے وہاں پر بیان فرما دیا ہے. پتہ کیا چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو واقعی میں برکت والا بنایا ہے, چاہے وہ حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں رہیں یا دنیا سے پردہ فرما جائیں, وہ زوات برکت والی ہیں اور برکت والی ہی رہیں گے قیامت تک کے. اللہ تعالیٰ ان کے برکتوں سے امت کو اور بندوں کو اپنے مالا مال فرماتا رہے گا. یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں. نماز ادا فرما رہے ہیں, کہاں نماز ادا فرما رہے ہیں؟ قبر مبارک میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں. ماجرا کیا ہے, انبیاء کرام کو جو لوگ معاذ اللہ آج کے زمانے میں مر کر مٹی میں ملنے والے کہتے ہیں, یہ بتی اپنے وہ ان کے سینے میں بسی ہوئی ہے, ان کے عقل و ہوش پر پردے پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمارے عقل و فکر پر اپنی مہربانی فرمائی ہے, رحمت عطا فرمائی ہے. رسول اللہ کے کلام کو, اللہ کے کلام کو سمجھنے کا مادہ و حصہ اللہ نے عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرضى. فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا. روایت کیا ہے, فرماتے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے, پس انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اب وہ زندہ کیسے ہیں؟ زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں, نماز ادا فرما رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے جب بیت المقدس مسجد اقصی تک پہنچتے ہیں, مسجد اقصی میں جیسے ہی پہنچے, سرکار کے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران کا جم غفیر جمع ہے, سرکار کا استقبال کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی مسجد کے قریب میں قبر میں نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام ادا فرما رہے ہیں, وہی موسیٰ علیہ السلام سرکار کے استقبال کے لیے مسجد میں جلوہ فرما ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے, سرکار کا استقبال فرما رہے ہیں. پھر سرکار جب آسمانوں پر سفر فرما رہے ہیں, ایک ایک آسمان کے دروازے پر, ایک ایک آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہاں زمین پر مسجد اقصی پر استقبال کرنے والے بھی ہیں اور وہی آسمانوں میں سرکار کا استقبال کرنے والے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سرکار کا یہ سفر یہ سیر والا سفر تھا, آسمان اور زمین کی نشانیوں کو دکھانے والا سفر تھا, آسانی سے راحت سے سفر کرنے والا, تیز رفتاری سے نہیں بلکہ سکون سے سفر کرنے والا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سفر جو طے ہو رہا تھا, ایک سواری کے ساتھ سفر طے ہو رہا تھا, وہ سفر براق کی رفتار سے طے ہو رہا تھا. اگرچہ براق کی رفتار کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے, انسانی نظر کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں اس کا ایک پہلا قدم پڑتا ہے, پھر اس کے بعد سے پھر اتنی ہی دوری پر اس کا دوسرا قدم پڑتا ہے. اتنی تیز رفتاری سے سفر ہے, مگر یہ سفر براق کے ساتھ طے ہو رہا ہے. اور وہ سفر جو انبیاء فرما رہے ہیں وہ نور نبوت سے طے کیا جانے والا سفر ہے. وہ سفر وہ رفتار کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مقام نبوت ایسا بلند و بالا مقام ہے
جس کا اندازہ و تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ انبیاء کرام ہی کی ذوات مبارکہ ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کا وہ مقام ہے، انہی پر وہ رب ذوالجلال کا اکرام ہے کہ انہیں اس عظیم مقام سے سرفراز فرمایا۔ ان کے غیر کے لیے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، انبیاء کے غیر کے لیے اس مقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام بلند و برتر کے لیے جو انبیاء کرام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ انبیاء کرام ہی ہیں، اور انہی کا مقام بلند و بالا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر جب وہاں پورا ہوا، مسجد اقصی پہنچے، استقبال کیا گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام سرکار کے پیچھے صف باندھے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم الشان مقام و مرتبہ اور آپ کے شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جگہ جگہ بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان معجزوں میں سے ایک معجزہ جو عظیم معجزہ کہا جاتا ہے اور بہت بلند و بالا مقام کا معجزہ کہا جاتا ہے، وہ معجزہ معراج ہے۔ یوں تو شق القمر کا بھی معجزہ عطا ہوا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ بھی عطا ہوا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیرنے کا معجزہ بھی عطا ہوا، انگلیوں سے پانی جاری کرنے والا معجزہ بھی عطا ہوا، بہت سارے معجزے عطا ہوئے، مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا ہوا، بے جان لکڑیوں میں نور پیدا کرنے والا معجزہ عطا ہوا، بہت سارے معجزے عطا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ معراج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ معراج کا معجزہ جو آسمانوں سے آگے لامکان کا جو سفر ہے، رب ذوالجلال کے جلووں کے دیدار کا جو سفر ہے، وہ معجزہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ آپ کے علاوہ کسی کو وہ معجزہ عطا نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا بہت بلند و بالا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنا کر کے پیدا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین بنایا ہے، سید الانبیاء بنایا ہے، ان کا امتی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، معراج کا جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس سفر کا انکار کرنے والا، اس واقعے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے کا اور اس سفر کا، اس معراج کے اس حصے کا ماننے والا اور اس کو صحیح سمجھنے والا مومن بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق کو صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اللهم بارك لنا في عمرنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في عملنا وتقبل منا كل ما عملنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کریمہ کار سازا پالنہارا بندہ نوازا، مولا جو بیمار ہونے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار ہونے بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں، ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت محبت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما، پروردگار ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک میں امن امان چین سلامتی سکون عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے کفو نگہبان مہیا فرما، مولا ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ